فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخنا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب آپ کا استقبال ہے اور شیخ مطیع اللہ صاحب کے شکریہ کے ساتھ کہ شیخ صاحب نے کافی وقت دیا ہمارے ناظرین کو اور ماشاءاللہ دیتے رہے ہیں اور ایک بہترین حلقہ ماشاءاللہ چلا رہے ہیں، حلقۃ التعلیم القرآن الکریم، جو بہت ہی بہترین. جزاک اللہ خیر جی، بارک اللہ فیکم. شیخ صاحب میرا بھی ایک سوال تھا. ہاں سوال کر لیجیے. السلام علیکم شیخ. السلام علیکم. شیخ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ یہاں ایک صاحب ہے، انہوں نے کہا کہ اس کا کفیل ان کو کچھ زکوٰۃ دینا چاہتا ہے، حالانکہ وہ زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ کیا وہ زکوٰۃ کا مال میں لے لوں، اس نیت کے ساتھ میں کسی مستحق کو دے دوں گا تو کیا یہ مناسب ہے؟ اور دوسری بات وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں مقروض خود ہوں تو کیا میں اس مقروض کی بنا پر میں اس کو لے سکتا ہوں؟ لیکن وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں مقروض تو ہوں وقتی طور پر، لیکن میرے پاس الحمدللہ اتنی پراپرٹی وغیرہ ہے کہ میں ان کو بیچ کر کے یا اس کو استعمال کر کے میں اپنا قرض اتار سکتا ہوں. تو کیا ایسی صورت میں وہ قرض کو زکوٰۃ کو اپنے لیے استعمال کر سکتے ہیں یا دوسرے کے لیے لے سکتے ہیں؟ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد. جہاں تک ہمارے کفیل حضرات کا تعلق ہے نا، جتنے بھی کفیل ہیں اور ان کے پاس لوگ کام کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ عرب ہیں اور لوکل نیشنل لوگ ہیں، وہ باہر کے لوگوں کو مسکین ہی سمجھتے ہیں. سامنے والا چاہے کتنا بڑا بھی مالدار کیوں نہ ہو، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسکین. اب وہ فوری طور پہ اپنا فطرانہ بھی نکال کے آپ کے دروازے کے سامنے رکھ دیں گے، زکوٰۃ بھی نکال کے آپ کے ہاتھ میں دے دیں گے. اب وہ صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ میں اتنی پراپرٹی کا مالک ہوں کہ میں اس میں سے کچھ بیچ کر اپنا قرضہ بآسانی اتار سکتا ہوں. ایسی شکل میں بڑے بڑے لوگ جتنے بڑے مالدار ہیں اتنے بڑے مقروض بھی ہوتے ہیں. اب یہ تھوڑا ہے کہ وہ زکوٰۃ کا مال اکٹھا کرنا شروع کر دیں. آپ دیکھیں فیکٹریوں کے مالک ہیں، وہ لاکھوں کے مقروض رہتے ہیں، ادھر سے مال اٹھایا، ادھر ڈالا، ادھر نکالا. تو کسی کا محض مقروض ہونا اس کا زکوٰۃ کا مستحق ہو جانا یہ نہیں ہوتا. اگر کوئی آدمی مقروض ہے اور اس کے پاس اس قرضے کے اگینسٹ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جسے بیچ کر وہ قرضہ اتار سکے تو وہ مقروض شمار ہو. اب ایک آدمی مالدار ہے، اس کے پاس پراپرٹی ہے، اس کے پاس جائیداد ہے، ایک کیش نہیں ہے لیکن اور بہت کچھ ہے، وہ آدمی مقروض شمار نہیں ہوتا، نہ ہی اس کے لیے زکوٰۃ لینا جائز ہے. آپ کے صاحب کے لیے زکوٰۃ لینا بالکل جائز نہیں. لیکن اب رہا مسئلہ یہ کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ میرا کفیل جو ہے وہ ناراض ہو جائے گا اور وہ مجھے مسکین سمجھتا ہے اور میں اگر نہیں لیتا تو بلا وجہ اس کی ناراضگی بن جائے گی، محض اس خدشے سے اگر وہ اس نیت سے لے لیتا ہے کہ میں یہ پیسے کسی مستحق کو پہنچا دوں گا تو اس میں انشاءاللہ تعالیٰ کوئی حرج نہیں ہے. لیکن افضل بہتر شکل یہ ہے کہ وہ اس کو واضح کر دے کہ بھائی میں زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہوں لیکن میں تمہارے یہ پیسے لے لیتا ہوں تاکہ میں آگے کسی مستحق شخص کو دے دوں. اس طرح کریں گے تو اس کو بھی پتہ چل جائے گا کہ میرا عامل، جیسے کہ یہاں مشہور ہے بلکہ لوگ کہتے ہیں میرا عمال. ایک ہی آدمی ہے سیگا جمع کا، وہ تو اپنے عمال کے لیے جمع کرتے ہیں، اپنے لیے میں اس کا عمال ہوں. تو یہ بہرحال ایک وہ سمجھے گا کہ میرا عامل جو ہے وہ اتنا غریب نہیں ہے کہ میں اس کو زکوٰۃ دوں یا فطرانہ اس کے دروازے پہ جا کے رکھ کے آ جاؤں. آئندہ کے لیے احتیاط کرے گا، یا اس کو دے گا تو اس نیت سے دیا کرے گا کہ بھائی یہ تمہاری جان پہچان میں اگر کوئی مستحق لوگ ہیں تو ان کو پہنچا دو. اگر یہ بالکل وضاحت نہیں کرتا، صرف اس کے ناراضگی کے ڈر سے، خدشے سے
لے لیتا ہے تو وہ تو ظاہر ہے کہ ایک روٹین بنا لے گا کہ یہ مسکین ہے اور اس کو میں ہر سال زکوٰۃ فطرانہ دیا کروں گا۔ یہی معاملہ ہمارے یہاں کچھ اور عادات میں ہوتا ہے۔ 11ویں کی کھیر آ گئی، اسی طرح محرم کی حلیم آ گئی، 10 محرم کی حلیم آ گئی، 11ویں کھیر آ گئی، 12 ربیع الاول کا حلوہ آ گیا، ہم قبول کر لیتے ہیں، رکھ لیتے ہیں، کھائیں یا نہ کھائیں لیکن قبول کر لیتے ہیں، جبکہ ان چیزوں کا قبول کرنا پھر وہی بات ہوگی۔ وہ سمجھیں گے کہ یہ کھاتے پیتے تو ہیں ہم سے لے کے، لیکن اپنی طرف سے دیتے نہیں، کہیں گے کہ یہ کھا تو لیتے ہیں لیکن اپنی جیب سے نہیں نکالتے۔ تو اس وہم کو یا دوسرے آدمی کی غلط خیال کو نکالنے کے لیے ضروری ہے کہ اتنا بھی مروت سے کام نہ لیا جائے کہ سامنے والا آپ کے بارے میں بدظن ہو کہ یہ بھی ہماری طرح ہے، صرف بخیل ہے، خرچہ نہیں کرتا، البتہ اس کو دیا جائے تو کھا لیتا ہے۔ اگر وہ وضاحت کر دیں گے کہ ہمارے نزدیک یہ جائز نہیں ہے اور ہم یہ قبول نہیں کرتے، آج لے آئے ہو آئندہ ہمارے پاس لے کے بھی نہیں آنا، آپ کی بڑی مہربانی، کیا فرق پڑے گا؟ لوگ کہتے ہیں جی وہ مروت کا تقاضا، مروت کے تقاضے پورے کریں گے تو پھر ہمارا مسلمان رہنا، ہمارے ایمان کا محفوظ رہنا بڑے خطرے میں آ جائے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں 40 سال گزارے انتہائی عزت اور احترام کے ساتھ، سارے مکہ والوں کی آنکھ کا تارا تھے آپ، لیکن جب نبوت ملی اور توحید کا پیغام بیان کرنے کا وقت آیا تو آپ نے توحید بیان کی، اب کوئی ساتھ رہا تو رہا، نہیں رہا تو نہیں رہا، کسی نے پتھر مارے، کسی نے گالیاں دی، جو بھی ہوا کوئی مروت نہیں، توحید بیان کرنے میں کوئی مروت نہیں، اسی طرح خرافات کا بیان لوگوں کے سامنے رکھنے میں کوئی مروت نہیں، اور اپنی مالی حیثیت کو بیان کرنے میں اپنے کفیل کے سامنے مروت کیسے؟ اسے صاف بتا دیں کہ میں اس لائق نہیں ہوں، لیکن میں یہ لے کے کسی صحیح آدمی کو جو مستحق ہے اسے پہنچا دوں گا، کفیل کا بھی تعاون ہو جائے گا، وہ کہاں ڈھونڈتا پھرے گا۔ تو اس طرح کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی حرج نہیں۔ جزاک اللہ خیر شیخ، بارک اللہ فیک۔ احسن اللہ علیکم شیخنا، بارک اللہ فیکم۔ شیخ صاحب ایک سوال یہ ہے کہ کوئی ہیں تو انہوں نے لکھا ہے کہ میرے پاس ایک فلیٹ ہے، میں نے اس کو رینٹ پہ دیا ہوا ہے، لوگ اس پہ رینٹ پہ رہ رہے ہیں، اس کا پیسہ آتا ہے، لیکن میں خود رینٹ پہ رہتا ہوں دوسرے فلیٹ میں، تو کیا وہ جو پیسہ رینٹ کا آتا ہے اس میں مجھے زکوٰۃ دینی ہوگی کہ اسی کو اٹھا کر کے ہم وہاں پہ رینٹ پہ دے دیں گے؟ یہ مسئلہ جو ہے نا یہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہے کہ رینٹ پہ مکان دیا ہوا ہے، خود رینٹ پہ رہ رہے ہیں، اور اسی طرح اور کوئی چیزیں ہیں جو رینٹ پہ ہوتی ہیں، اور کئی لوگ ہیں کچھ دوسری چیزیں ہیں جو رینٹ پر ہیں۔ اب ان چیزوں کے رینٹ کی زکوٰۃ کیسے ہوگی وہ ہم سمجھ نہیں پاتے کہ کیسے کریں گے۔ ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں نے مکان رینٹ پہ دیا ہوا ہے، وہ رینٹ میرے کھانے پینے میں آ جاتا ہے۔ ایک جگہ مکان آپ نے رینٹ میں دے رکھا ہے، وہ آپ کے کھانے پینے میں آ گیا، اور دوسری طرف اسی کے اگینسٹ آپ کے پاس اور بہت سارا پیسہ ہے۔ اب آپ جو پیسہ آپ کا رینٹ کا آ رہا ہے اس پیسے کو آپ کھا رہے ہیں، جب آپ پیسے کو کھا لیتے ہیں تو اس کے بجائے دوسرا جو ہے وہ کوئی آپ کی آمدنی کا ایک ذریعہ وہی نہیں ہے صرف رینٹ ہی، بلکہ آپ کے پاس اور ذریعے بھی، آپ کے پاس جو باقی ذرائع آمدنی ہے ان میں سے بچ رہا ہے۔ اگر رینٹ آپ کھا رہے ہیں تو سیدھی بات ہے کہ اس کی بجائے دوسری جگہ سے کچھ بچ رہا ہے۔ مثال کے طور پر وہ سروس کرتے ہیں، اور سروس کرنے کی شکل میں وہ ایسا کر رہے ہیں کہ جب ان کا رینٹ آتا ہے وہ گھر میں استعمال کر لیتے ہیں، اور جہاں تک تعلق ہے ان کے سروس کی سیلری کا، وہ سیلری محفوظ رہ جاتی ہے۔ اب جب سیلری محفوظ رہ جاتی ہے تو رینٹ جو ہے وہ کھایا گیا، سیلری محفوظ رہ گئی، سیلری جو بچے گی زکوٰۃ دیں گے یا نہیں دیں گے؟ سیلری سے اب وہ زکوٰۃ نکل جائے گی۔ اور اگر آپ رینٹ کو اکٹھا رکھتے چلے جاتے ہیں اور سیلری سے کھاتے چلے جاتے ہیں، سیلری استعمال ہو گئی، رینٹ پہ زکوٰۃ آ جائے گی۔ میں نے پرسوں ترسوں ایک مثال دی تھی کہ آپ سر رکھیں سرانے کی طرف یا پائنتی کی طرف، کمر سینٹر میں ہی آئے۔ جی جی، یہ مثال معروف ہے یا نہیں؟ کہ اپنے اپنے علاقے میں اس کو اپنے اپنے انداز سے بیان کیا جاتا ہے کہ سر جہاں بھی رکھیں گے کمر سینٹر میں آئے گی،
وہ رینٹ کھا جائیں یا تنخواہ کا پیسہ کھا جائیں، کچھ نہ کچھ بچے گا، جو بچے گا اس پہ زکات دے دیں. وہ رینٹ ہے، وہ سروس ہے، وہ بزنس ہے، جس بھی شکل میں آپ کے پاس پیسہ پس انداز ہوا. اصل میں لوگ شیخ اسی میں مغالطے میں ہیں کہ ہر ایک کا الگ الگ حساب کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ سروس کا الگ ایسا ہے. نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. گھر کے اندر جتنا پیسہ جس انداز سے بھی جمع ہوا ہے، جس حلال طریقے سے بھی آپ کما رہے ہیں، پیسہ جمع ہوا، اس پیسے کو لگائیں. جتنا زیور گھر میں ہے 7.5 تولے سے زیادہ، یعنی تقریباً 80 گرام سے زیادہ سونا ہے، اور کتنا چاندی ہے، 52.5 تولے سے زیادہ چاندی ہے. ان سب چیزوں کو اکٹھا کر کے جو پیسہ، جو پراپرٹی آپ کے پاس بنی ہے، اس سب کی زکات نکالنا ہے. یہ نہیں کہ سونے کی الگ سے، چاندی کی الگ سے، پیسے کی الگ سے، پیسہ سروس سے آ رہا ہے اس کی الگ، رینٹ سے آ رہا ہے اس کی الگ، بزنس سے آ رہا ہے اس کی الگ. نہیں، ٹوٹل جو آپ کے پاس جمع ہو گیا اس میں سے 2.5%، 2.5%، 40واں حصہ وہ اللہ کی راہ میں نکالنا ہے، اور وہ زکات ہے. حسن اللہ علیکم شیخنا وبارک اللہ فیکم. شیخ ایک سوال یہ ہے کہ جیسے کوئی احمد ہے، احمد نے ابھی 2 مہینہ پہلے ایک پلاٹ خریدا، اور پلاٹ تقریباً 8 لاکھ کا مثال کے طور پہ، اور اس نے کچھ پیسے اس کو دے دیے ہیں، کچھ پیسے بھی اس کے پاس باقی ہیں دینے کے لیے رکھے ہوئے ہیں، یعنی وہ گویا کہ پلاٹ خرید چکا 2 مہینہ پہلے. تو وہ جو اس کے پاس پیسہ بچا ہوا ہے اس کو جو دینا ہے، اور جو پیسے اس کے پاس ہے، تو یہ سب پیسے ملا کر کے اس میں زکات نکالے گا کہ وہ جو 4 لاکھ اس کا اس کے پاس بچا اس کو الگ کر دے گا؟ جو پیسہ اس کے پاس موجود ہے وہ اس کو شامل کرے اپنے باقی پیسے کے ساتھ اور زکات دے. جب یہ پیسہ اس کے ہاتھ سے نکل جائے گا اس کے بعد معاملہ ختم ہو جائے گا. آج یہ پیسہ اس کے پاس ہے اور چلا آ رہا ہے، جو اس نے یا تو یہ پیسہ اس کو دے دیتا تو اس کو زکات نہ نکالنا پڑتی، اور اب اس نے ابھی تک نہیں دیا اور اس کے پاس پیسے پڑے کو وقت ہو گیا ہے، تو یہ اب اس 4 لاکھ کو شامل کر کے جو باقی اس کے پاس زیورات اور کیش ہے ان میں 4 لاکھ بھی شامل کرے، اور ٹوٹلی جو اس میں زکات بنتی ہے وہ زکات ادا کر دے. اب 2 ہی شکلیں تھی، یا یہ اس کو دے دیتا، اب وہ بھی نہیں ہوا کیونکہ آدمی چاہتا ہے کہ میرے پیسے میرے پاس سے کچھ دیر اور رکے رہیں، وہ رکے رہے ہیں، اس کا حق ادا کر دیجئے. 2.5% اس میں وہ نیت کر چکا ہے کہ اسے دینا ہے، بس کسی وجہ سے لاک ڈاؤن کی وجہ سے نہیں پہنچا سکا، ٹرانسفر نہیں کر سکا، اس کی وجہ سے. اب جس بھی وجہ سے نیت تو ظاہر ہے کہ اس کی اچھی ہے کہ میں نے یہ دینا ہے جی، لیکن اب وہ اس میں سے 4 لاکھ میں سے 10,000 بنیں گی زکات. 4 لاکھ میں سے 10,000 زکات بنے گی. جب اللہ نے اتنا دیا ہوا ہے تو یہ 10,000 نکال دے، اور جب دینے کا وقت آئے گا، لاک ڈاؤن کھلے گا، لے کے جائے گا، باقی پیسے میں سے 10,000 اور شامل کرے. تو یہ چونکہ اب اس کے پاس ہے اور اس نے ابھی تک اس کو ادا نہیں کیا، نیت کی بات الگ ہے. نیت تو اچھی ہے کہ مجھے ادا کرنا ہے، اللہ اس کو ادا کرنے کی توفیق بھی دے گا. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے نا کہ جس آدمی نے قرض کو ادا کرنے کی نیت کی اللہ اس کی مدد کرتا ہے اور قرض ادا کرنے کے وسائل پیدا کر دیتا ہے. بالکل صحیح. حسن اللہ علیکم شیخنا و جزاک اللہ خیر. ایک بھائی کا سوال ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم گھر میں 4 لوگ ہیں تو ہم عید کی نماز جماعت بنا کے پڑھیں گے کہ فردن فردن پڑھیں گے؟ آج کل یہ مسئلہ کافی چل رہا ہے چونکہ عید بالکل قریب آ گئی. آج ہمارا یہاں خلیج کے لوگوں کا 20واں روزہ ہے. تو ایک تو یہ کہ آج رات جو ہے وہ 21ویں رات ہے، جو وتر راتیں ہیں ان میں سے پہلی رات ہوگی انشاءاللہ. جو لوگ لیلۃ القدر کی تلاش میں ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے موقع مہیا کر دیا ہے کہ وہ آج کی رات سے لیلۃ القدر کے لیے 21ویں، پھر 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں راتیں، 5 راتیں خاص طور پر محنت کریں، اللہ کے حضور قیام کریں، اللہ سے دعائیں مانگیں، تلاوت کریں. اور جہاں تک تعلق ہے 10 دن کے بعد انشاءاللہ یا 9 دن کے بعد عید آئے گی، تو اس عید کی ادائیگی کے لیے مختلف علماء مختلف قسم کی آراء دے رہے ہیں. ایک رائے ایک مدرسے کی طرف سے آئی ہے حیدرآباد سے. حیدرآباد سے ایک مدرسے والوں نے رائے لکھی، فتویٰ دیا، فتوے کو ادھر ادھر اپنے
میڈیا میں بھی ڈالا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ عید نہیں شکرانے کے 2 نفل پڑھنے ہیں۔ اب شکرانے کے 2 نفل آپ اندازہ کریں فتویٰ دینے والوں کے، کیا میں کہوں، یہ لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے مسجدیں بند ہیں، کس چیز کا شکرانہ ادا کریں گے؟ جمعہ جماعت مسجدوں میں ہونا بند ہے، کس چیز کا یہ شکرانہ ادا کرنے جا رہے ہیں؟ لوگوں کی دکانیں تک بند ہیں، روزگار بند ہیں، کس کا شکرانہ یہ ادا کریں؟ کہا کہ 2 نفل شکرانے کے، یا پھر دوسرا آپشن دیا کہ 2 نفل نماز اشراق ہے اس کے پڑھ دیں۔ اور یہی ہے اس کے لیے کہ عید یہاں نہیں ہوگی، جبکہ مفتی اعظم سعودی عرب نے اور بہت سارے علماء نے کہا ہے کہ جب جمعہ نہیں ہوتا تو جمعے کی جگہ ظہر ہوتی ہے۔ اب وہ اگر آدمی وہاں اکیلے جمعہ میں ہوتا ہے باجماعت تو پورے اجتماع کے ساتھ، اور جب رہ جاتی ہے تو وہ اکیلا ہے تب پڑھ لے، اگر اس کے ساتھ کچھ لوگ مل جائیں تو وہ ظہر کی نماز باجماعت پڑھ لے، اور اگر کسی مجبوری کے تحت کوئی جامع مسجد میں جا نہیں سکا، ظہر اس کو گھر میں پڑھنی ہے، تو وہ اپنے ساتھ 2-4 لوگ جو موجود ہیں، عورتیں ہیں اس کی اپنی گھر والی، ان کو ملا کے باجماعت ظہر پڑھ لے۔ اسی طرح جب جمعہ ظہر کے طور پر گھر میں باجماعت پڑھا جا سکتا ہے تو کہتے ہیں کہ عید تو بالاولیٰ پڑھی جا سکتی ہے۔ یہ صحیح ہے کہ عید کے لیے میدان چاہیے، عید کے لیے عیدگاہ چاہیے، عید کے لیے جامع مسجدیں جو طے ہوتی ہیں وہ چاہیے، لیکن آج عیدگاہ میں جانا، جامع مسجد میں جانا اور کھلے میدان میں نکلنا، وہ ساری چیزیں لاک ڈاؤن کی وجہ سے بند پڑی ہیں۔ ایسے میں اپنے گھر کے اندر بجائے اس کے کہ عید الفطر کو شکرانے کا نام دیں، اللہ کی طرف سے اتنی بڑی آفت آئی ہوئی ہے اور ہم شکرانہ منانے لگ جائیں، شکرانہ نہیں، عید الفطر کی 2 رکعتیں، عید الفطر کی 2 رکعتیں پڑھی جائیں گی، اور اپنے گھر کے جو لوگ ہیں وہ 2 رکعتیں باجماعت پڑھ لیں، لیکن خطبہ نہیں ہوگا۔ عید کا جو خطبہ ہوتا ہے، عید الفطر ہے، اس میں جو خطبہ دیا جاتا ہے 2 رکعتوں کے بعد، وہ خطبہ نہیں ہوگا، لیکن 2 رکعتیں پڑھیں، اور پوری جو 2 رکعتیں عید کی ہوتی ہیں پوری تکبیروں کے ساتھ پڑھیں۔ اور تکبیروں کا مسئلہ بھی طے ہے، تکبیریں جو ہیں وہ پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ کے بعد 7 تکبیریں ہیں قرات شروع کرنے سے پہلے۔ بعض نے کہا کہ تکبیر تحریمہ سمیت، اور بعض نے کہا نہیں، تکبیر تحریمہ کو چھوڑ کر 7 تکبیریں، کیونکہ 12 تکبیریں بنیں گی جو تکبیرات زواج کہلاتی ہیں۔ 7 تکبیریں تکبیر تحریمہ کے بعد، اور پھر سورہ فاتحہ اور دوسری سورت حل اتاک حدیث الغاشیہ، سبح اسم ربک الاعلیٰ، اور اسی طرح دوسری رکعت جب اٹھیں گے تو ایک ہے تکبیر انتقال، یعنی سجدے سے اٹھنے کی تکبیر، اس پر زائد 5 تکبیریں، اور اس کے بعد سورہ فاتحہ اور کوئی دوسری سورت جو ملائی جائے گی۔ اس طرح 12 تکبیروں کے ساتھ، 12 زائد تکبیروں کے ساتھ اپنے گھروں میں باجماعت نماز ادا کریں، اور گھر کا سربراہ جو ہے وہ امامت کرائے، سربراہ اس لائق نہیں ہے، دوسرا کوئی بیٹا جو بھی ہے وہ امامت کرائے، اور سارے لوگ مل کر باجماعت نماز عید ادا کریں۔ ہمارے جس فتوے کی میں بات کر رہا ہوں وہیں سے ایک اور کوئی نکلا ہے، کیا کہیں گے، خبر یا متفقہ فیصلہ، اس میں پھر یہی کہا گیا کہ 2 رکعتیں، پہلے ایک فتویٰ پڑھ کے سنایا گیا تھا پچھلے دنوں، کوئی صاحب اس کو پڑھ رہے تھے باقاعدہ، اور اپنے موبائل سے دیکھ کر انہوں نے سنایا لوگوں کو کہ ہمارے مدرسے میں جامعہ نظامیہ حیدرآباد میں یہ فیصلہ کیا ہے۔ اور ابھی جو خبر آئی ہے وہ کسی نیوز پیپر میں آئی ہے، مقامی کسی نیوز پیپر میں، اردو میں خبر ہے، اردو نیوز پیپر ہے، اس میں کہا کہ یہ شکرانہ سمجھ لیں یا اس کو آپ صلاۃ الاشراق سمجھ لیں، لیکن عید نہیں پڑھی جائے گی، جبکہ علماء کہہ رہے ہیں، مفتی اعظم سعودی عرب کا فتویٰ ہے اور دیگر علماء کا فتویٰ ہے کہ نماز عید ادا کی جائے گی، صرف خطبہ نہیں ہوگا، نماز عید باجماعت ادا کی جائے گی، صرف خطبہ نہیں ہوگا۔ احسن اللہ علیکم شیخنا، بارک اللہ فیکم۔ شیخ ایک سوال یہ ہے کہ نماز ایک بہت اہم عبادت ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں ہے،
اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ نماز میں کوتاہی بھی کافی زیادہ ہے لوگوں کے یہاں. تو ایسے لوگ جو نماز کے اندر کوتاہ ہیں تو ان کے ساتھ دوستی کرنا، ان کی صحبت اختیار کرنا، یہ کیسا ہے شیخ؟ جہاں تک تعلق ہے نماز کے مقام اور مرتبے کا، وہ تو کسی سے پوشیدہ نہیں ہے کہ نماز اسلام کا رکن ہے، بلکہ توحید و رسالت کے اقرار کے بعد اسلام کا پہلا رکن نماز ہے. یہ ایک بہت بڑی اہمیت ہے کہ توحید و رسالت کے اقرار کے بعد اسلام کے ارکان میں سے پہلا رکن نماز آتی ہے. اس کی اہمیت سے تو کوئی انکار کر نہیں سکتا، لیکن کچھ لوگوں کو شیطان نے بہکایا ہوا ہے، ورگلایا ہوا ہے. وہ نماز پڑھتے ہیں، کبھی کسی طرح پڑھ لی، کبھی پڑھنا شروع کی تو پڑھتے رہے، چھوڑ دی تو چھوڑے رکھی. مختلف قسم کے نمازی ہوتے ہیں. میں آپ کو 2-4 نمازیوں کے اقسام بھی بتا دوں تاکہ آپ کے سامنے آ جائے. کہتے ہیں کہ نمازیوں میں سے کچھ ہیں 8 کے نمازی، وہ صرف جمعہ پڑھتے ہیں 8 دن. 8ویں دن جمعہ آتا ہے، 8 کے نمازی ہیں. جمعہ کے دن صاف ستھرا لباس، اجلی ٹوپی استری کی ہوئی پہنی ہوئی ہے، اپنے کندھے پہ اپنا مصلی رکھا ہوا ہے. مسجد میں پہنچ گئے، اپنا مصلی بچھا کے اس پہ نماز پڑھی. یہ ہیں 8 کے نمازی. اور کچھ ہیں 360 کے نمازی. وہ 360 کے نمازی ہیں جو عید کی نماز میں آتے ہیں، کیونکہ سال میں 360 ہوتے ہیں. تو وہ عید کے دن آپ کو ملیں گے ماشاءاللہ خوب تیاریوں کے ساتھ آئے ہوئے. وہ تیاریاں عید منانے کی ہوتی ہیں. اسی کپڑوں میں آ کے عید بھی پڑ جاتے ہیں 2 رکعت. کچھ اپنے پڑوسیوں کو، عزیزوں کو مل گئے، گلے ملا لیا. اور گلے ملنے کی سنت بھی عید کے دن جو آئے گی اس کی طرف بھی میں اشارہ کر دیتا ہوں. ایک کمرے سے اٹھے، ایک باتھ روم میں باری باری نہائے، ایک گاڑی میں سوار ہو کر عیدگاہ میں آئے، ایک ہی بڑا مصلی ڈالا یا چادر ڈالی، اس پہ نماز پڑھی، جیسے سلام پھرا اٹھ کے عید مبارک کے گلے ملنا شروع ہو جاتے ہیں. جبکہ اس کی کوئی شرعی حیثیت اس طرح اس وقت نہیں ہے. یا تو کوئی دیر سے ملا ہے، کوئی دور سے آیا ہے، معانقہ کرے، ٹھیک ہے. ایک کمرے سے اٹھ کے آ کے ایک جگہ بیٹھ کے ایک گاڑی میں سوار ہو کے اور اب یہ پھر گلے مل رہے ہیں. اور وہ نام کیا دے رکھا ہے؟ رسم دنیا بھی ہے، موقع بھی ہے، دستور بھی ہے، بس اسی لیے اٹھ کے گلے ملنا شروع ہو جاتے. وہ نہیں ہے. اب نماز آدمی 8 والا ہے، 360 والا ہے، ایک کھاٹ والا ہے. کھاٹ والا وہ نماز عام 5 وقتہ نماز نہیں پڑھتا، وہ کبھی کسی جنازہ میں شامل ہو جاتا ہے. سامنے کھاٹ پڑی جاتی ہے نا جنازے والی، تو وہ بھی نماز کہا کیا پڑھے گا. وہ نماز دعا اس کو نہیں آتی، کیا جا کے تھوڑی دیر کے لیے شامل ہو گیا. اور اسے خطرہ یہ ہے کہ اگر آج میں ان کے ابا کی نماز میں شامل نہیں ہوں گا تو کل میرے ابا کی نماز میں کوئی نہیں آئے گا. وہ صرف اپنے ابا کی نماز جنازہ کے لیے سواریاں اکٹھی کرتا رہتا ہے، ورنہ اس کا نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے. 5 وقتہ فرض نماز چھوڑے ہوئے ہیں، یہ جنازہ پڑھ لیا کبھی کبھی تو یہ کیا ہوا. یہ کھاٹ کا نمازی ہے. اور چوتھے ہوتے ہیں اکٹھ کے نمازی. اگر کہیں بیٹھے ہوئے ہیں دوست جو 4-6 اکٹھے بیٹھے ہیں، ان میں سے 4-6 نمازی ہیں، یہ اکیلا بے نماز ہے. اب یہ شرم کے مارے بیٹھا نہیں رہ سکتا کہ سارے لوگ جا رہے ہیں، مجلس تو خالی ہو جائے گی اور میں اکیلا یہاں بیٹھا پڑا رہوں گا، کوئی مجھے کیا سمجھے گا کہ مسلمان بھی ہے یا نہیں ہے. تو وہ شرما شرمی اٹھ کے ان کے ساتھ ہی چلا جاتا ہے کہ اکٹھ کے ساتھ ساتھ مسجد میں جا کے ہو کے آ جاتا. یہ 4 قسم کے نمازی اسلام میں مطلوب نہیں ہے. 5ویں قسم ہے جس کو کہتے ہیں ٹھاٹھ کے نمازی. اسے آپ پابند صوم و صلات کہتے ہیں، 5 وقت کے نماز. یہ ہے جو اسلام میں مطلوب ہے. ہر نماز جو ہے وہ پابندی کے ساتھ ادا کرے اور 5 وقت کا نمازی ہو. اب ایک آدمی ان 4 نمازوں کی جو اقسام ہے، ان میں سے اگر کسی قسم کا کوئی نمازی ہے تو وہ نمازی نہیں ہے. اور اس کے ساتھ بڑی گہری دوستیاں، اٹھنا بیٹھنا ہر وقت کا رکھنا یہ مناسب نہیں. لیکن اس کے ساتھ بائیکاٹ کرنا بھی مناسب نہیں. جی بالکل. یہ بات ایک آپ کے ذہن میں رکھ دوں کہ اس کے ساتھ بائیکاٹ کرنا بھی صحیح نہیں. اگر آپ بائیکاٹ کر دیتے ہیں، اس سے ملنا جلنا بند کر دیتے ہیں تو وہ تو بالکل ہی آزاد ہو گیا.
آپ ہی کبھی کبھی اس کو ٹوکتے تھے کہ بھائی نماز کے لیے چلتے ہیں، نماز کے لیے آ جاؤ، کبھی ساتھ لے بھی گئے. آپ نے بائیکاٹ کر دیا تو وہ کمپلیٹ دوسری طرف چلا جائے گا. آپ اس کے ساتھ تعلق قائم رکھیے، موقع بہ موقع اس کو دعوت دیتے رہیے، اس کو نصیحت کرتے رہیے. اور اگر آپ خیری اس کی نصیحت جو ہے وہ خیر خواہی کے ساتھ نصیحت کریں گے، اچھے طریقے سے واعظ کریں گے، تو اللہ رب العزت اس کے دل میں کبھی تو ڈالے گا کہ میرا اتنا دوست قریبی ہے، مجھے اتنی مرتبہ کہتا ہے، چلو نماز شروع کر دیتے ہیں. اور اس میں جو دعوت دینے کا انداز ہے وہ جو اللہ نے بتایا ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، حکمت و دانائی کے ساتھ اور پوری خیر خواہی کے ساتھ. اگر دعوت دیں گے تو وہ آج نہیں، کل نہیں، پرسوں انشاءاللہ مان جائے گا. اور اگر آپ نے حکمت و دانائی اور خیر خواہی کی بجائے ڈنڈا اٹھا لیا تو پھر سمجھیں کہ جو آپ کو اس کے گھر سے کبھی کبھی چائے مل جاتی تھی وہ بھی نہیں ملے گی. آپ ڈنڈا اٹھا کے اسے دعوت دیں گے، وہ کہے گا جاؤ اپنے گھر، تم بڑے نمازی رہ گئے، ہم نماز پڑھے نہ پڑھے یہ میرا، لوگ کہہ دیتے ہیں سیدھا یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، تم کون ہوتے. تو خیر بہتر انداز سے خیر خواہی کے ساتھ کسی کو دعوت دینا اور دل میں اس کے لیے اچھے جذبات ہوں کہ یا اللہ اس کو نمازی کر دے، دعا بھی مانگیں اس کے لیے اور دعوت دیں. اتنا سا سلسلہ قائم رکھنا چاہیے تاکہ اس کو آپ نماز کی طرف بلا سکیں. اسلام کی دعوت تو دینے کا موقع نہیں، کیونکہ وہ تو مسلمان ہے ابھی، کیونکہ جب تک وہ پکا بے نماز نہیں ہو جاتا اس وقت تک اس کو مسلمان مانا جائے گا. لہذا اس کے مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ اس کو اتنا سا تعلق قائم رکھا جائے کہ اس کو آپ نماز کے لیے موقع و موقع نصیحت کر سکیں، اور مکمل طور پر 100% بائیکاٹ کرنا اس کے ساتھ صحیح نہیں ہوگا. جی السلام اللہ علیکم شیخنا، جیسا کہ آپ نے کہا کہ بالکل بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس کا سائیڈ افیکٹ ہو جاتا ہے، کئی دفعہ وہ آپ سے نہیں ملے گا، نماز سے بدتر ہو جائے گا. تو شیخ اسی طریقے سے دیکھا جاتا ہے خاص طور سے رمضان میں لوگ چونکہ مسجدوں سے قریب ہوتے ہیں، نماز پڑھنے لگتے ہیں، قرآن پڑھنے لگتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان کو تانے دیتے ہیں کہ یہ رمضانی حافظ ہیں، یہ رمضانی مصلی ہیں، آ کر کے بیٹھے رہتے ہیں. تو شیخ یہ تو نہایت غلط بات کرتے ہیں لوگ، تو ان کو کیا نصیحت کریں گے شیخ؟ نہیں، تان و تشنیع تو نہیں ہونی چاہیے، لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ کسی کا تانا کام دے جاتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی نے تانا مار دیا کہ یہ فصلی مینڈک ہے، موسمی مینڈک کہتے ہیں، جو موسم کے موسم، بارشوں کے موسم میں نکلتے ہیں آگے پیچھے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ نیلے پیلے مینڈک بارشوں کے دنوں میں کھیتوں میں نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. جی ان کو ہم لوگ بولتے ہیں اساڑ کا قرہ بولتے ہیں ہم لوگ، اساڑ کا قرہ. وہی نا، مختلف علاقوں میں مختلف ان کا نام ہوگا. ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ یہ موسمی مینڈک، ہاں برساتی مینڈک، برساتی مینڈک. جی تو اگر کبھی کسی کو ایسا کہا گیا اور اس نے یہ بات دل میں رکھ لی کہ یار کیوں میں اس طرح کے نام لوگوں سے رکھواتا ہوں، کیوں نہ میں پکا نمازی. کبھی کبھی کوئی تانا کام دے جاتا ہے، اور مجموعی طور پر بجائے تانا دینے کے اور اس طرح کے نام رکھنے کے اچھے طریقے سے اس کو دعوت دینی چاہیے، نصیحت کرنی چاہیے، اور دل میں یہ خلوص ہو کہ میں اس کو نصیحت کرتا ہوں تاکہ یہ صرف رمضان میں نہیں بلکہ باقی دنوں میں بھی نماز پڑھا کرے. اچھے طریقے سے نصیحت کریں تو یقیناً پھر آدمی پر وہ اثر کرتا ہے. ہاں ان کو بتائیں کہ دیکھیں ماشاءاللہ اب رمضان آیا تو قریب آئے ہیں تو یہ نماز ہمیشہ فرض ہے، چاہے رمضان ہو یا غیر رمضان میں، تو عادت ڈالیں. رمضان عادت ڈالنے کے لیے آتی ہے، اس طرح کی ساری چیزیں کریں گے تو اس کا فائدہ. بلکہ آج کا رمضان جو آیا ہے نا شیخ، یہ رمضان بڑے مخصوص حالات میں آیا ہے. جی لوگ سارے مسجدوں میں تراویح پڑھنے جایا کرتے تھے، مسجدوں میں نمازیں پڑھتے تھے، مسجدوں میں بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے. آج مسجدیں بند ہیں اس کرونا وائرس کی وجہ سے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے. ان حالات میں رمضان تو ابھی شروع ہوا نا 20 دن پہلے، اور یہ لاک ڈاؤن وغیرہ پہلے سے چل رہا ہے، اور لاک ڈاؤن سے پہلے کرونا پہلے سے چل رہا ہے. اس کرونا کی وبا کے نتیجہ میں یقین جانے کہ بہت سارے لوگ اللہ کی طرف پلٹے. بالکل صحیح سر. بہت سارے لوگ، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کے بارے میں معلومات سے یہ بات معلوم ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتے تھے، اس کرونا کے ساتھ انہوں نے نمازیں شروع کر دی. کئی لوگ ایسے ہیں کہ وہ نماز تک نہیں پڑھا کرتے تھے،
انہوں نے باقاعدہ تہجد کے مسائل پوچھے کہ تہجد کی نماز کے لیے کیسے اور کتنی رکھتے ہیں اور کیا وقت ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ الحمدللہ اس کرونا کی وجہ سے بھی اللہ کی طرف آئے ہیں, اور پھر ساتھ ہی رمضان آ گیا. رمضان کی برکت سے اور توجہ اللہ کی طرف بڑھی, اور آج الحمدللہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد روزے بھی رکھ رہی ہے, نمازیں بھی پڑھ رہی ہے. یہ اس کرونا کا ایک مثبت پہلو ہے. کرونا بیماری ہے, کرونا وبا ہے, اور اس سے بہت سارے نقصانات ہو رہے ہیں, لیکن اس کا ایک مثبت پہلو یہ ہے کہ اس سے بہت سارے لوگ نمازی ہو گئے ہیں, بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اللہ کی طرف رجوع کر گئے. احسن اللہ علیکم شیخ, وبارک اللہ فیکم. شیخ صاحب اب میں تھوڑا سا اپنے ناظرین کی طرف چلوں گا, اور میں چاہوں گا کہ وہ خود آپ سے سوال پوچھیں براہ راست, لیکن میں گیلری کھولنے سے پہلے آپ لوگوں سے پھر ایک بار گزارش کروں گا. کل میں نے کہا تھا کہ آپ کے کیمرے اگر لک اچھا ہے تو ضرور کھول دیں, لیکن اگر کچھ ایسا ہے تو نہ کھولیں گے کہ یہ لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے یوٹیوب کے اوپر, اور پھر شیخ صاحب کے یوٹیوب چینل پہ جائے گا تو مناسب نہیں. تو میں گیلری کھولوں گا, اور آپ لوگوں میں سے جو بھی سوال کرنا چاہتے ہیں براہ راست آپ شیخ صاحب سے سوال کر سکتے ہیں. جی کسی بھائی کے پاس سوال ہے تو یہاں ابو احمد صاحب نے ہاتھ اٹھا رکھے ہیں. ابو احمد, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی فرمائیں. شیخ ورثے کے بارے میں پوچھنا ہے. وراثت کا جو ہوتا ہے وہ عموماً جو ہے مرنے کے بعد ہوتا ہے, لیکن کچھ لوگ جو ہے اس کو پہلے ہی جو ہے اس کچھ آگے لڑائی جھگڑے نہ ہو اس کی وجہ سے جو ہے پہلے وہ ورثہ بتا دیتے ہیں کہ آپ کا یہ, آپ کا یہ, بیٹوں میں بیٹیوں میں جو ہے وہ بانٹ دیتے ہیں. کیا وہ صحیح ہے؟ اس طریقے سے کر سکتے ہیں؟ جہاں تک وراثت کی تقسیم کا تعلق ہے, وہ ورثے کی تقسیم نہیں ہوگی, کیونکہ ورثہ بنتا تب ہے جب آدمی مر جائے. آدمی کے فوت ہونے تک اس کی پراپرٹی ورثہ نہیں ہے, وہ اس کا مالک ہے. وارثوں کا اس میں کوئی حصہ نہیں, کیونکہ وہ مالک کی ملکیت ہے. اس کو ورثہ نہیں کہتے, اس کو ورثہ کی تقسیم بھی نہیں کہتے. وراثت تو تب بنتی ہے جب آدمی مر جائے اور اس کی جو پراپرٹی ہے وہ وراثت بن گئی. اب یہ آدمی زندہ ہے, یہ زندہ ہے تو اس کی پراپرٹی کو وراثت نہیں کہا جا سکتا. اب اگر آپ نے اپنے بچوں کو شروع سے تعلیم دے رکھی ہے, تربیت دے رکھی ہے, ان کو بتا رکھا, سمجھا رکھا کہ وراثت کیا ہوتی ہے, وراثت میں تقسیم کیا ہے, اور وہ تقسیم اللہ اور رسول نے کس طرح کی ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری تفصیلات جو بتائی ہیں وہ کیا ہے, اگر آپ پورا علم وراثت نہیں سکھلاتے تو کم از کم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ہماری جو بھی ہماری ملکیت میں ہے پراپرٹی جتنی بھی ہے, اس کی تقسیم جو ہے شریعت کے مطابق, قرآن و سنت کے مطابق کروانی ہے. اور اس وقت آپ کسی عالم سے بھی تعاون لے سکتے ہیں, اور آپ خود بھی یہ بات جو ہے قرآن و سنت سے دیکھ سکتے ہیں. اگر والد اچھے طریقے سے اپنی اولاد کی یہ تربیت کرے, اچھے طریقے سے ان کو یہ بتائے کہ کس کا حق کیا ہوگا, کتنا ہوگا, اور کسی دوسرے کا حق مارنے کا گناہ کیا ہے, یہ ساری چیزیں اگر والد اپنی اولاد کو سمجھا دیتا ہے تو پھر اس کو اتنا خطرہ نہیں رکھنا چاہیے کہ میں نے اتنا سمجھا دیا ہے, اس کے باوجود یہ لڑیں گے اور لڑائیاں کریں گے, یہ ہوگا وہ ہوگا. بہتر یہ ہے کہ اولاد کو تربیت دے کے اس دنیا کو چھوڑے, تاکہ وہ خود اپنا حصہ جو ہے بہتر انداز سے تقسیم کریں, اور یہی عموماً ہو رہا ہے. اب ساری عمر اولاد کی پرواہ نہ کی, مرنے سے پہلے سوچا کہ اب میں خود ہی تقسیم کر دیتا ہوں. ایک کام کی ذمہ داری جو اللہ نے لی ہے, اور اللہ رب العزت نے اس کے لیے قانون مقرر کر دیا اور حصے طے کر دیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری تفصیل بیان کر دی. اب آدمی پھر بھی اپنے ہی ہاتھ سے تقسیم کر کے جانا چاہے تو ایک اعتبار سے یہ بات صحیح نہیں ہوتی. ہاں ایسا ہے کہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس پراپرٹی میں شاید ان کا تنازع ہو جائے, کوئی خاص ایک چیز ہے, تو اس میں سے اگر وہ چاہے تو وہ پھر کچھ باقی کی چھوڑ دے اور کچھ جو ہے وہ تقسیم کر دے. ہمارے یہاں ایک کوتاہی یہ بھی ہوتی ہے تقسیم کی شکل میں کہ وہ ساری کی ساری پراپرٹی اپنی اولاد میں تقسیم کر جاتے ہیں, اور جو 1/3 حصہ اسے حق ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں دے دے, وہ ڈرتے ہیں, بچوں سے ڈرتے ہوئے وہ بھی نہیں نکال پاتے.
چاہیے تو یہ نا کہ وہ اپنی عاقبت کے لیے بھی کچھ سوچے، اپنی قبر کا بھی خیال کرے کہ میں نے کمایا سارا میں اولاد کو آج ہی تقسیم کر دوں گا، مرنے کے بعد تو پتہ نہیں کوئی فاتحہ بھی ہماری پڑھے گا جیسے کہتے ہیں، ہمارے لیے کوئی دعا بھی مانگے یا نہیں مانگے گا. تو ایک کوتاہی یہ ہو جاتی ہے کہ وہ سارا تقسیم کر دیا، اب ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں. دوسرا، کچھ لوگ جذبات میں آ کے یہ بھی کر دیتے ہیں کہ اس کے نام لگا دیا، اس کے نام لگا دیا، اور خود جو ہے ہم اپنے فلاں بیٹے کے ساتھ رہیں گے. فلاں بیٹے کی بیوی نے کسی وقت ناراضگی میں آ کے شوہر کو بھڑکا دیا اور یہ ابا اماں سڑک پر. یہ ساری صورتیں صرف تب آتی ہیں جب ہم قرآن و سنت کے طے شدہ نظام کے خلاف جائیں. اللہ نے، اللہ کے رسول نے ہمیں ایک پورا نظام وراثت دیا ہے، اور اس کی تقسیم جب تک آدمی مر نہیں جاتا وہ نہیں ہوتی. زندگی میں وراثت تقسیم نہیں ہوتی. صرف اتنا ہے جو میں نے عرض کیا کہ اگر کسی کے جگہ کے بارے میں خطرہ ہے کہ اس میں تنازع ہو جائے گا، اس کو ہدیہ کے طور پر برابر تقسیم کر دے. ہدیہ کے طور پر برابر تقسیم کا معنی کیا ہے؟ ان میں آپ کے جس آدمی جو بھی تقسیم کرنا چاہتا ہے اس کے بیٹے بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں. اب جب زندگی میں تقسیم کرے گا تو اسے بیٹے بیٹیوں کا فرق کیے بغیر اس کو سب کو برابر دینا ہوگا. جیسا کہ یہاں پہلے بات ہوئی حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کے واقعہ کی کہ انہوں نے غلام اپنے ایک بیٹے کو دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنانا چاہا تو آپ نے فرمایا کیا سارے بیٹوں کو دیا ہے، بیٹوں بیٹیوں کو دیا ہے؟ کہا نہیں. تو فرمایا میں ظلم کا گواہ نہیں بنتا. تو انہوں نے وہ غلام جو ہے وہ واپس لے لیا اپنے اس بیٹے سے. اس طرح زندگی میں اگر کچھ تقسیم کرنا ہے تو وہ بیٹے بیٹی میں سب میں برابر، اس میں کمی بیشی نہیں. کمی بیشی کی شکل اللہ نے بیان کی کہ اس آدمی کے مر جانے کے بعد جو یہ چھوڑ کے جائے گا، جس کو ترکہ، ورثہ، وراثت کچھ بھی کہیں، اس میں جب تقسیم ہوگی تو بیٹی کا آدھا ہوگا اور بیٹے کا 2 گنا ہوگا. زندگی میں اگر آپ وہ تقسیم جو اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھی، وہ آپ اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں تو پھر آپ کو اس کو ورثہ، ترکہ، وراثت نہیں، ہدیہ کے طور پر تقسیم کرنا ہوگا. اور اپنی اولاد میں ہدیہ برابر دینا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی باقاعدہ وصیت فرمائی، نصیحت فرمائی، تاکید فرمائی، اور کمی بیشی کرنے والے سے انکار کر دیا کہ میں تمہاری گواہی نہیں دیتا. لہذا اپنی زندگی میں ہر آدمی یہ قانون اپنے ہاتھ میں نہ لے لے. یہ قانون اللہ کا ہے، اس کو اللہ کا قانون رہنے دے. وقت جب آئے اس وقت وہ تقسیم کریں، لیکن کوشش کریں کہ اپنی اولاد کو یہ تعلیم دیں کہ وراثت کیا ہے، ورثہ کیا ہوتا ہے، ترکہ کیا ہے، اس کی تقسیم کیا ہے. اگر آپ نے اپنی اولاد میں تقسیم دے دی تو الحمدللہ مسئلہ جو ہے وہ خطرے سے نکل جائے گا. اور اگر ہر آدمی یہی سوچے تو پھر اس کا معنی یہ ہوا کہ نظام وراثت تو معطل ہو کے رہ جائے گا. ہر آدمی اپنی مرضی سے جیسے چاہتا ہے بانٹ کے جا رہا ہے. اور پھر جب خود بانٹیں گے تو اس میں ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی کو کم دے دیا، کسی کو زیادہ دے دیا، یہ بھی چونکہ ناجائز ہے. لہذا بہتر یہ ہے کہ بچوں کو تعلیم دے دیں، تربیت دے دیں، اور معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں. جس طرح ان کو آپ نے تعلیم و تربیت دی ہوگی انشاءاللہ وہ اسی کے مطابق تقسیم کریں گے. حسن اللہ علیکم شیخ. تو شیخ نا کیا وہ پیرنٹس یا ماں آپ جو بھی زندہ ہیں تو وہ اپنے بچوں کو وصیت نامہ مطلب لکھ کر کے دے سکتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد میں آپ لوگوں سے کہوں گا کہ آپ لوگ میراث کو برابر کے اس کو ڈسٹریبیوٹ کر دیں تاکہ کل کے دن ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری نہ آئے؟ بالکل، یہ وصیت نامہ لکھ کے دینا چاہیے کہ میری جتنی بھی پراپرٹی یا جائیداد ہے اس جائیداد کی تقسیم شریعت کے مطابق آپ لوگوں نے کرنی ہے جو قرآن و سنت میں آیا ہے، اور اس میں سے اتنا حصہ میرے ایصال ثواب کے لیے لگانا ہے. بالکل، جس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الثلث والثلث کثیر، یعنی ٹوٹل مال کا 1/3 حصہ تم اللہ کی راہ میں دے سکتے ہو، اپنے ایصال ثواب کے لیے خاص کر سکتے ہو، اور ثلث بھی زیادہ ہے. فرمایا کہ 1/3 کر لو لیکن 1/3 بھی زیادہ ہے. تو 1/3 زیادہ کو زیادہ نہ رہنے دینے کے لیے جو اہل تقوی صحابہ کرام اور بعد کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ 33% بنتا ہے 1/3،
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی زیادہ کہا ہے، اسے کم کر لو، 30% کر لو. 30% کر لو گے تو یہ انشاءاللہ زیادہ نہیں رہے گا، ظاہر ہے کہ تہائی سے کم ہو گیا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خواہش ہے یا آپ کا اشارہ ہے وہ بھی پورا ہو گیا کہ آپ نے پورے کا پورا 1/3 نہیں دیا بلکہ 30% کر دیا. یہ اب آپ والدین جو ہیں وہ خاص کر دیں اس وصیت میں کہ یہ مسجد کے لیے، یہ مدرسے کے لیے، یہ یتیم خانے کے لیے، یہ فلاں کام کے لیے، جتنے بھی دینی فی سبیل اللہ کام ہیں ان کاموں میں سے جس جس کام کے لیے چاہے یہ 1/3 حصہ یا اس سے تھوڑا کم خاص کر سکتا ہے. اور باقی کا وہ لکھ کے دے دے کہ میں تمہیں یہ وصیت کرتا ہوں کہ تم نے شریعت کے مطابق، کتاب و سنت کے مطابق ہم میری وراثت جو بنے گی اس کو تقسیم کرنا ہے. اور خود بچوں کو اچھی طرح سمجھا کے پڑھا کے جائے کہ وراثت کیا ہے، تقسیم کیا ہے. احسن اللہ علیکم شیخ، مبارک اللہ فیکم. شیخ صاحب اب آپ کا جو یہ پروگرام ہے الاحسان یوٹیوب چینل پہ جا رہا ہے، تو جو لوگ بھی ہمارے ناظرین ہیں میں ان سے کہوں گا کہ آپ اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسے پروگرام آپ تک ہم پہنچا سکیں. جزاک اللہ خیر شیخ، بارک اللہ فیکم. اب یہاں پہ میں گیلری کھولنا چاہوں گا. ایک وصیت کے سلسلہ میں ایک بات اور چھوٹی سی ذکر کر دوں. جی جی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر کسی کے پاس کچھ ہے تو اسے وصیت کر کے رکھنی چاہیے، بلکہ کوئی رات ایسی نہ گزرے کہ وصیت اس کے پاس موجود ہو. جی. یعنی اس کو، اس کی اولاد کو، بیوی بچوں کو پتا ہو کہ میرے والد نے کیا وصیت کی ہے. جی. اگر لکھ کے رکھے افضل ہے. اور باقی چیزیں تقسیم کریں گے وہ جب موقع آئے گا، لیکن یہ کہ بھائی اتنا اتنا تو تمہارا بھائی بہنوں کا بنتا ہے، بھائی کو بہن سے 2 گنا، بہن کو بھائی سے آدھا، اور باقی تمہاری ماں کا بنے گا 8واں حصہ. اگر کسی کی اولاد ہے تو بیوی کا یا بیوہ کا 8واں حصہ ہوتا ہے، اور اگر کسی کی اولاد نہ ہو تو بیوی کا 4تھا حصہ ہوتا ہے. اب یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ قرآن و سنت پہ چھوڑ دے اور یہ اشارہ کر دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی ایک رات بھی خالی نہیں گزرنی چاہیے جب کہ تمہارے پاس وصیت نہ ہو. جی. احسن اللہ علیک شیخ، مبارک اللہ فیکم. تو گویا کہ شیخ یہ جو وصیت کا مسئلہ ہے میرے خیال سے جب فیملی گیدرنگ ہو یا یوں ہی جو ذمہ دار حضرات ہیں ان کو وقفے سے کچھ نہ کچھ نصیحتیں اپنے بچوں کو کرتے رہنا، یہ تربیت تعلیم دیتے رہنا چاہیے. بالکل صحیح. احسن اللہ علیکم شیخنا. اب ناظرین کی گیلری میں نے کھول دی ہے اور یہاں پہ جو بھی حضرات سوال کرنا چاہیں، ایک بچے نے سوال کرنے کے لیے ہاتھ اٹھا رکھا ہے، میں ان کا مائک کھولنا. تمجید چلے سوال پوچھیں شیخ صاحب سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا ہم اشراق کی نماز جماعت میں پڑھ سکتے ہیں؟ اشراق کی نماز اشراق جو ہے وہ نفل نماز ہے اور اس کی جماعت ثابت تو نہیں ہے وہ، کیونکہ انفرادی نماز ہے، ہر کوئی اپنی اپنی نماز پڑھے. البتہ کسی کو تعلیم دینے کے لیے، سکھلانے کے لیے اگر کوئی نہیں جانتا، آج ہی وہ شروع کرنا چاہتا ہے، اس کو آپ اپنے ساتھ لے لیتے ہیں تو بات الگ ہے. ورنہ صلاۃ الاشراق جو ہے وہ سورج نکلنے کے بعد کی 2 رکھتے ہیں، اور کم و بیش رکھتے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں. ان رکھتوں کو باجماعت نہیں بلکہ اکیلے کے لیے. اب مسجد میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہیں کہ اب ہم جماعت سے پڑھ لیتے ہیں. یہ نماز اکیلے پڑھے جانے والی انفرادی نماز ہے، اس کو انفرادی ادا کرنا ہی زیادہ صحیح اور زیادہ بہتر ہے. اگرچہ نفل نماز چاہے کوئی بھی ہو جماعت سے پڑھی جا سکتی ہے، یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن اشراق کی جماعت کرانا باقاعدہ یہ ثابت نہیں ہے، لہذا اس کو انفرادی طور پر پڑھا جائے تو وہی زیادہ بہتر ہے. حسن اللہ علیکم شیخنا الاحسان یوٹیوب چینل پہ کوئی خاتون ہے نکاح طارہ، وہ کہہ رہے ہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ بہت بہت شکریہ کہ آپ ایسا پروگرام ارینج کرتے ہیں. اور انہوں نے بتایا کہ اور جیسا کہ ہم آخری عشرے میں داخل ہو چکے ہیں شیخ، اور آخری عشرے کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کتنا اہم ہے یہ عشرہ، تو ان کی فرمائش یہ دیر کے بعد داخل ہوں گے. ہاں انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد داخل ہوں گے. جی یعنی تقریباً یعنی جب ریاض باقی رہتا ہے 50 کلومیٹر، کہتے ہیں ریاض پہنچ چکے ہیں، یعنی پہنچنے والے ہیں تو پہنچ چکے ہیں انشاءاللہ.
تو شیخ وہ جی جی تو ان کا یہ کہنا کہ شیخ کچھ شب قدر کی فضیلت اور اس کی اہمیت کے اوپر روشنی ڈالیں، اور یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی اور عشروں سے کہیں زیادہ اس میں بدل جایا کرتی تھی، تو ہم لوگ اس میں عنقریب داخل ہونے والے اللہ تعالیٰ ہم سب کو پہنچائے، تو اس تعلق سے کچھ وہ سننا چاہتے ہیں سامعین۔ میں نے تھوڑی دیر پہلے اشارہ کر دیا تھا کہ ہم تھوڑی دیر کے بعد 21ویں رات میں داخل ہونے والے ہیں جی، اور یہ 21ویں رات جو ہے وہ وتر راتوں میں سے ہے، وہ وتر راتیں جن میں لیلۃ القدر ہے انشاءاللہ۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آخری عشرہ آتا تو آپ مسجد میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور اس اعتکاف میں اصل غرض یہی ہوتی تھی کہ دنیاوی علائق سے الگ ہو کر، ہر طرح کے دنیاوی کام کاج سے الگ ہو کر، حتیٰ کہ بیوی بچوں سے بھی الگ ہو کر مسجد میں صرف اللہ کے ساتھ لو لگا لی جائے، اسی غرض سے اعتکاف کیا جاتا تھا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرمایا کرتے تھے، آپ کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن بھی اعتکاف فرمایا کرتی تھیں، صحابہ اعتکاف کرتے، آج تک اعتکاف ہو رہا ہے۔ اس سال اعتکاف ظاہر ہے کہ مسجدوں میں نہیں ہوگا۔ اب اس لیلۃ القدر کو پانے کے لیے اعتکاف ہے، لیلۃ القدر کہاں ہے، کب ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر دکھائی کہ یہ کس رات میں ہے، کون سی رات لیلۃ القدر کی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ خوشخبری دینے کے لیے باہر تشریف لا رہے تھے۔ اتنے میں سامنے کوئی دو صحابی جو ہیں وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ اب صحابی کا لفظ ذہن میں آئے اور پھر جھگڑے کا لفظ آئے تو کچھ تھوڑا سا عجیب لگتا ہے، لیکن عجیب والی بات نہیں، وہ بھی انسان تھے، ان میں بھی کبھی کبھی ایسا ہو جاتا تھا، نرمی گرمی آ جاتی تھی۔ نرمی گرمی کہاں، صحابہ میں کتنی بڑی بڑی 2 جنگیں ہو گئی غلط فہمیوں کے نتیجہ میں۔ بہرحال آپ بتانے آ رہے تھے اس جھگڑے کو ہٹانے، دور کرنے اور ان کی صلح صفائی کرانے کے دوران اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے لیے یہی حکمت تھی کہ وہ لیلۃ القدر کی جو تعیین ہے وہ اٹھا دی گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن مبارک سے وہ تعیین اللہ نے نکال دی کہ یہ فکس کون سی رات ہے۔ اور اگر یہ کہیں کہ وہ تعیین اگر رہتی تو بڑا اچھا ہوتا تو بات تو یہ بھی صحیح ہے، لیکن اس تعیین کا اٹھا لیا جانا بھی بہت اچھا ہوا۔ اگر وہ تعیین رہتی تو ہم ایک رات کے لیے محنت کرتے، جاگتے، تلاوت کرتے، نوافل پڑھتے، دعائیں مانگتے، ذکر اذکار کرتے۔ اب ہمیں کم از کم اس ایک رات کو پانے کے لیے کچھ راتیں یہ کام کرنا ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے وہ رات بتائی گئی تھی لیکن میرے ذہن سے پھر اس وجہ سے نکال دی گئی۔ آپ لڑائی جھگڑے کی نحوست کا اندازہ بھی اس سے کر سکتے ہیں کہ لڑائی جھگڑا کتنا برا کام ہے کہ اتنی بڑی نعمت جو ہمیں مل جاتی طے شدہ رات میں، وہ رات جو ہے اللہ رب العزت نے اس لڑائی کے نتیجہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دماغ مبارک سے نکال دی۔ تو یہ لڑائی کا ایک برا پہلو بھی ہے کہ دیگر پہلوؤں کے علاوہ یہ بھی ہے کہ برکات اور بہت ساری جو نعمتیں ہیں وہ لڑائی کی وجہ سے زائل ہو جاتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کم از کم اس آخری عشرے میں وہ ہے، یعنی پہلے 20 دن نکال دیے، اور پھر فرمایا کہ آخری عشرے میں سے بھی طاق راتوں میں ہے۔ اور طاق راتیں، وتر راتیں جو ہیں وہ کون کون سی ہوتی ہیں؟ وہ ہے 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات اور 29ویں رات۔ یہ 5 راتیں ہیں جو وتر ہیں۔ ان 5 راتوں میں سے 21ویں آج کی رات ہوگی انشاءاللہ، جو ابھی شروع ہونے والی ہے۔ اس رات میں لیلۃ القدر کو پانا ہے، اور لیلۃ القدر کو پانے کے لیے اللہ کے حضور قیام، اللہ تعالیٰ کے سامنے دعائیں مانگنا، عاجزی کرنا، گڑ گڑانا، ذکر و اذکار میں مشغول رہنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس عشرہ آخر کے لیے بہت اسپیشل اپنے آپ کو عبادت کے لیے تیار کر لیا کرتے تھے۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ اذا دخل العشر الاخیر، جب آخری عشرہ داخل ہو جاتا، شدہ معذرہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر کو خوب ٹکا کے کس کے باندھ لیتے۔ اب چادر کو شدہ معذرہ کے 2 معنی جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں۔
ایک یہ کہ چادر کو کس کے باندھ لیتے، یعنی اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ مباشرت جو ہے وہ نہ کرتے، بلکہ سارا وقت جو ہے وہ اللہ کے لیے خاص کر دیتے، مسجد میں آپ اعتکاف فرماتے۔ اور دوسرا معنی جو ہمارے عام ماحول کے حساب سے بھی بڑا فٹ بیٹھتا ہے، شدہ میں ذرا ہوں، آپ اپنی چادر کس لیتے۔ چادر کسنا ایک محاورہ بھی ہے، جیسے ہمارے کہتے ہیں نا کہ اس نے جی اپنی آستینیں چڑھا لی، لڑائی کے لیے چڑھا لی، کسی کام کے لیے چڑھا لی، اپنے کپڑوں کو سنبھال لیا۔ تو شدہ میں ذرا ہوں، آپ اپنی چادر کو کس کے باندھ لیتے تھے، یعنی اب عبادت کرنی ہے اور عبادت کرنی ہے، اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو خوب تیار کر لیتے۔ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی چادر کس لیتے اور اپنے اہل و عیال کو بیدار کرتے، یعنی اپنی ازواج مطہرات کو باقاعدہ بیدار کرتے کہ اٹھو اور اللہ کے حضور قیام کرو، اللہ رب العزت سے اس رات میں دعائیں مانگو۔ اور خاص دعا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پوچھتی ہیں، یا رسول اللہ اگر مجھے یہ محسوس ہو کہ آج کی رات لیلۃ القدر ہے، یعنی طے تو نہیں ہے لیکن محسوس ہو، جیسا کہ بعض علامتیں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ثابت ہیں کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ جو رات ہوگی اس کا اگلا جو سورج نکلے گا، لا شعاع لہا، اس سورج کی شعائیں نہیں ہوں گی، یہ تو پتہ چلے گا دن چڑھنے کے بعد۔ لیکن رات کے بارے میں عموماً یہ کہا گیا کہ وہ رات ایسی سہانی رات ہوتی ہے کہ نہ اس میں گرمی ہوتی ہے نہ اس میں سردی ہوتی ہے۔ اب ہمیں تو کچھ زیادہ پتہ بھی نہیں چل پاتا نا کہ گرمی ہے سردی ہے، اندر ہے ساری دنیا ایئر کنڈیشنوں میں رہتی ہے، لیکن دیہاتی ماحول میں یہ باتیں معلوم ہو جاتی ہیں کہ موسم کیسا ہے، آب و ہوا باہر کیسی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کے لیے اپنے اہل و عیال کو جگاتے، اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پوچھنے پر کہ اگر مجھے یہ محسوس ہو جائے کہ آج کی رات لیلۃ القدر ہے تو اس میں کیا دعا مانگوں، تو آپ نے ارشاد فرمایا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یہ دعا ہے جو کہ خاص لیلۃ القدر کی رات مانگنے والی دعا ہے، لیلۃ القدر میں مانگنے والی، یا شب قدر کہہ لیں، یہی رات وہ رات ہے جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا، جیسا کہ قرآن کریم کے 3 مقامات پر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، 20واں سپارہ سورۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو اس لیلۃ القدر میں اتارا، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے قرآن کو اس برکت والی رات میں نازل کیا، سورہ دخان، اور شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن سورۃ البقرہ، اللہ نے فرمایا ہم نے رمضان میں برکتوں والی رات میں اور قدر والی رات میں اس قرآن کو نازل کیا، وہ یہی لیلۃ القدر ہے۔ اسی لیلۃ القدر کو اگر کوئی پا لیتا ہے تو اس لیلۃ القدر کو پا لینے والے کو اللہ رب العزت کتنا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے، وہ سورۃ القدر میں موجود ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ قدر والی رات 1000 مہینے سے بھی بہتر ہے۔ اب یہاں 2 چیزیں ہیں، ایک چھوٹی سی چیز یہ کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کیا جانے کہ لیلۃ القدر کیا ہے، اور قرآن کریم میں وما یدری کا لفظ آتا ہے، مادہ ایک ہی ہے، وما ادراک وما یدری کا، جن جن باتوں کے بارے میں پورے قرآن میں وما یدری کا آیا ہے وہ باتیں اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بتائی، آپ کیا جانیں، وہاں بھی وہ یہی بات ہے۔ مثلا قیامت کے بارے میں یہ الفاظ آئے ہیں تو اللہ رب العزت نے قیامت کا علم نہیں دیا کہ کب آئے گی، حتیٰ کہ فرشتوں تک کوئی علم نہیں ہے۔ جبرائیل امین نے وہ جو بڑی لمبی حدیث ہے اس میں آ کے پوچھتے ہیں قیامت کب ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں مل مسئول بأعلم من السائل، مسئول جس سے تم پوچھ رہے ہو مجھے تم سے زیادہ علم نہیں ہے، یعنی تمہیں بھی معلوم نہیں مجھے بھی معلوم نہیں۔ تو جن جن جگہوں پر اللہ نے ادراکا یہ صیغہ استعمال فرمایا، ان جگہوں پہ اللہ رب العزت نے بتا دیا، پہلے کہا کہ آپ کیا جانیں اور پھر خود بتا دیا،
युद्री का कहा कि आप क्या जाने, लेकिन बताया भी नहीं। वो क़यामत और बाद दीगर उमूर हैं। और यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाया वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, आप क्या जाने कि लैलतुल क़द्र क्या है। और फिर साथ ही बता दिया लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर, वो कदर वाली रात 1000 महीने, 1000 महीना 83 साल और 4 महीने। यानी अगर कोई इस लैलतुल क़द्र को पा लेता है, इस रात में इबादत गुजार खालिस अल्लाह के लिए जाग लेता है। हम जागते तो बहुत हैं, बहुत रातें जागते हैं, बल्कि हमारी आजकल की मौजूदा दौर की जो आदत बन चुकी है, सारी रात जागते हैं, सारी रात जागते गुजर जाती है। लेकिन कभी अल्लाह के लिए जागें, सिर्फ अल्लाह के लिए जागें और इस रात को पालें तो 83 साल 4 महीने से ज्यादा का सवाब मिलेगा। अब ज़ाहिर है कि 83 साल 4 महीने तो हमारी उम्र नहीं होती। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्र के बारे में, उम्मत की उम्र के बारे में फरमाया आमार उम्मती बैन 60 व 70, मेरी उम्मत की उम्रें 60 और 70 के दरमियान रहती हैं। और बहुत थोड़े लोग हैं जो 70 से आगे जाते हैं। और खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 63 वर्ष की उम्र में वफात पा गए, 60 और 70 के दरमियान ही हुआ ना जी। तो ये छोटी सी उम्र है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें कुछ काम ऐसे दिए हैं कि जिनसे हम बहुत सालों के अजर व सवाब को पा सकते हैं, जिनमें से एक ये लैलतुल क़द्र भी है, जो कि अब बिल्कुल करीब आ गई है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वो हमें इस लैलतुल क़द्र को पाने की तौफीक अता फरमाए। इस रात को जागें, इस रात की इबादत करें। इस लैलतुल क़द्र के बारे में और अशरा अखीर के बारे में बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं, लेकिन लगता है कि अब शेख साहब जो आखिरी खिताब फरमाया करते हैं, उनका वक्त है, वो हमारा वक्त नहीं लिया करते और हम उनका वक्त नहीं लेना चाहते। अल्लाह ताला हमें तमाम मुसलमानों को लैलतुल क़द्र को पाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। जज़ाकल्लाह खैर शेख साहब, बारकल्लाह फीकुम। बारकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन वालाह, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, अभी हम शेख साहब से अहम मसाइल पर उनके सवालात का जवाब सुन रहे थे और आखिर में शेख साहब ने लैलतुल क़द्र के ताल्लुक से बहुत अहम बात की है। और अब चूंकि शेख साहब ने बात कर दी है तो अब उस पर मजीद बात करना मैं मुनासिब नहीं समझता हूँ। मैं एक हदीस मेरे सामने से गुजरी आज, तो मैं ये समझता हूँ मुनासिब कि आज उसी के ऊपर बात कर ली जाए। मुख्तसर हदीस अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह ने इस हदीस को सिलसिलतुल अहादीस सहीहा के अंदर जिक्र किया है। हदीस बहुत अहम है। हदीस ये है कि कहते हैं कि अल्लाह के रसूल अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया मा आमना बी मन बाता शबआन व जारुहु जाए बिजंबिही व हुवा यअलमु बिही। आज हमारा जो मसला है कि हम अपने पड़ोसियों को नहीं जानते हैं कि उनके हालात क्या हैं, वो किन हालात से गुजर रहे हैं, खाए पिए हैं कि भूखे सो रहे हैं, मरीज हैं, बीमार हैं, उन्हें किसी चीज की जरूरत है कि नहीं जरूरत है। मेरे भाई और दोस्तों, पड़ोसियों के बहुत सारे हुकूक हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मा ज़ाला जिब्रील यूसीनी बिल जार हत्ता ज़ननतु अन्नहु सयुवर्रिसु। जिब्रील अमीन पड़ोसियों के ताल्लुक से मुझे बार बार वसीयत करते रहे, यहाँ तक कि मैं ये समझ बैठा कि ऐसा ना हो कि मैं मीरास में हिस्सेदार बना दें। अभी शेख साहब ने मीरास के ताल्लुक से बात की है, तो वो भी एक अहम बाब है, उसके भी ताल्लुक से इंशाल्लाह कभी हम बात करेंगे शेख साहब को लेकर के और मशाइख को लेकर के। ये जो हदीस है मेरे भाइयों और दोस्तों, प्यारी माओ और बहनों, ये हदीस बहुत अजीम है। इस हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं कि वो शख्स मेरे ऊपर ईमान नहीं लाया जो शख्स रात को खाना खा के पेट भर के सोता है और उसका जो पड़ोसी है वो भूखा है, उसके बगल में है और वो इसके बारे में जानता भी है कि भूखा है। अब ये इसकी मजीद ज्यादा शरह करने की जरूरत नहीं है। कई दफा ऐसा होता है कि कुछ पोस्ट ऐसे आते हैं जो नो कमेंट लिखा रहता है, यानी उसका मैसेज बिल्कुल हमारे सामने वाज़ेह होता है कि भूख हमें भी लगती है और हमारे जो पड़ोसी हैं फकरा मसाकिन उनको भूख लगती है, प्यास हमें भी लगती है, प्यास उन्हें भी लगती है।
اور یہ جو رمضان کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ لے کر کے آتا ہے بہت سارے خیرات و برکات لے کر کے آتا ہے. اس مہینے کے اندر ہماری اور آپ کی مکمل ٹریننگ ہوتی ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے کا ہمیں برداشت کرنے کی چھمتا دیتا ہے. یہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم سے اور آپ سے یہ خود سوال کرتا ہے اندر سے کہ یہ جو فقراء اور مساکین ہیں، یہ جو کئی دن کھانا نہیں کھاتے ہیں، یہ کیسے رات گزارتے ہیں؟ انہیں نیند کیسے آتی ہے؟ کیسے پانی کے پینے کے لیے پانی نہیں پاتے ہیں، کھانے کے لیے ان کے پاس کھانا نہیں ہوتا ہے، کیسے ان کو نیند آتی ہے؟ آج ہمارا اور آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا دسترخوان کئی طرح کے یعنی انواع اقسام سے بھرا ہوا ہوتا ہے. ہم کھا لیتے ہیں، ذرا سی اگر کمی ہوتی ہے تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ رات میں اٹھ کر کے کھانا ہم کھاتے ہیں یا اپنے گھر والوں سے کہتے ہیں جی لاؤ کچھ کھانا کھا لیں، نیند نہیں آ رہی ہے. تو یہ سوچنے کا ایک مقام ہے، اور یہ حدیث تو بالکل ہماری آنکھ کھول رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص نے میرے اوپر ایمان ہی نہیں لایا، وہ شخص میرے اوپر ایمان ہی نہیں لایا جو کھانا کھا کے سوتا ہے، پیٹ بھر کے سوتا ہے، لیکن اس کا پڑوسی جو اس کے بغل ہی میں ہے اس کو کھانا نہیں ملتا، بھوکے سوتا ہے اور وہ اس کے بارے میں جانتا بھی. تو میرے بھائیوں اور دوستوں، رمضان جہاں بہت سارے دروس ہم اس سے لیتے ہیں، بہت ساری نصیحتیں اس سے ہم لیتے ہیں، یہاں یہ بھی چیز ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہمارے سامنے ہے کہ ہمیں اور آپ کو اپنے ساتھ ساتھ جو ہمارے اگل بغل میں ہیں، ہمارے پڑوسی ہیں، جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں، ان کے گھر کے حالات کے بارے میں ہم جانتے ہیں، ان کے جو انٹیریئر مسائل ہیں ان کے بارے میں ہم جانتے ہیں، تو اگر ہم اس لائق ہیں کہ ہم ان کو حل کر سکیں تو ضرور حل کریں، اور اگر ہم اس لائق نہیں ہیں تو کم سے کم ہم اس میدان میں کوشش کریں، دوسروں سے کہیں، جو لوگ اس لائق ہیں ان سے جا کر کے بتائیں کہ یار کچھ لوگ ایسے ہیں تو ان کی ہیلپ کرنی چاہیے. تو کسی بھی طریقے سے ہمیں اور آپ کو اس میدان میں انوالو ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سارے لوگوں کے اندر یہ جذبہ پیدا کر دے کہ ہم ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے تئیں خیر خواہ بن جائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.